تفصیلات جانتے ہیں۔ فضل طواب کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فضل طواب، بتائیے گا بلوچستان اسمبلی میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے، کیا تمام ارکان تشریف لا چکے ہیں؟ جی بالکل، بلوچستان اسمبلی میں بھی صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اب تک 5 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر لیا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی، اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی اور صادق عمرانی بھی اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں گے۔ ووٹ کاسٹ کرنے والوں میں جو اراکین اسمبلی ہیں ان میں علی مدد جتک، شعیب نوشروانی، سنجے کمار، طارق مکسی اور میر ضیاء اللہ لانگو جو ہے وہ شامل ہے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان اسمبلی کے 65 کے ایوان میں 62 اراکین اسمبلی اپنا رائے دہی استعمال کریں گے، کیونکہ جو 3 نشستیں ہیں ان پر 2 پر ضمنی انتخاب ہوگا اور 1 پر اب تک نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آئے ہیں، اس لیے 62 اراکین اسمبلی آج اپنا صدارتی انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے۔ یہاں پر بھی جو حکومتی نمائندے ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج بھاری اکثریت سے یہاں پر جو حکومتی اتحاد کے امیدوار ہے آصف علی زرداری کامیاب ہوں گے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 62 میں 49 یا 48 کے قریب ووٹ جو ہے وہ یہاں سے بلوچستان سے پڑیں گے۔ اور بلوچستان اہمیت کے حامل اس لیے بھی ہے کیونکہ بلوچستان کے ہر رکن اسمبلی کا ایک ووٹ جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور پنجاب کی جو اراکین ہیں ان کو 65 کے ساتھ، بلوچستان کے اراکین کے 65 کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا، تو یہاں پر اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ کبھی امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی اتحاد کا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون 17 نشستوں کے ساتھ بلوچستان اسمبلی میں موجود ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی بلوچستان عوامی پارٹی 5 نشستوں کے ساتھ ہے، اے ایم پی 3 کے ساتھ ہے۔ تو اس تمام اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو 48 کے قریب صدارتی امیدوار آصف زرداری کو ووٹ پڑ سکتے ہیں۔ گزشتہ روزوں نے دیکھا کہ ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ بلوچستان سے جو قوم پرست جماعت ہے نیشنل پارٹی، ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے مذاکرات کے کئی دور چلے، جس پر یہ طے ہوا ہے کہ آج نیشنل پارٹی نہ صرف بلوچستان اسمبلی میں، چونکہ ان کی 4 نشستیں ہیں، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی جو ہے وہ صدارتی امیدوار جو حکومتی اتحاد کے ہیں آصف علی زرداری کو ووٹ کریں گے۔ نیشنل پارٹی نے گو کے قائد ایوان یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، تاہم صدارتی الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومتی اتحاد کے امیدوار جو آصف علی زرداری ہے انہیں نیشنل پارٹی بلوچستان اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ووٹ کریں گے۔ جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے، وہ بلوچستان اسمبلی میں 12 نشستوں کے ساتھ براجمع ہے، تاہم اب تک انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ وہ اس صدارتی انتخاب کا حصہ بنیں گے یا نہیں۔ جب صوبائی قیادت سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا اب تک بھی مشاورت جاری ہے، تاہم جب تک مرکز کی جانب سے فیصلہ نہیں کیا جاتا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اس وقت تک ہم اس عمل کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اب تک جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں بھی بائیکاٹ کرتی نظر آ رہی ہے۔ گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان حکومت میں شامل جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے بلوچستان اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے جو اراکین ہیں اور صوبائی امیر ہیں مولانا عبدالواسع، ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی۔ کبھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک اور ملاقات بھی اب سے کچھ دیر بعد ہو سکتی ہے، جس میں انہیں قائل کیا جائے گا کہ صدارتی انتخاب میں آ کر جو ہے نا وہ اپنا رائے دہی استعمال کریں۔ تاہم اب تک جمعیت علماء اسلام کے اراکین اسمبلی نہیں پہنچے ہیں، تاہم جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، حق 2 تحریک ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ان کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ اور اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی، صادق سنجرانی اور اسپیکر عبدالخالق اچکزئی جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور کچھ دیر میں وہ اپنا رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ یہاں پر اگر میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو ملک کی دیگر حصوں کی طرح بلوچستان اسمبلی میں بھی اطراف پر فل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور جہاں تک کوریج کی بات ہے تو جو پرائیویٹ میڈیا ہے انہیں اسمبلی کے
احاطے میں چھوڑا گیا ہے، جبکہ جو اسمبلی ہال ہے وہاں پر سرکاری میڈیا جو ہے وہ لائیو کوریج کر رہی ہے۔ اراکین اسمبلی کی آمد کا اس وقت بھی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی جو اراکین اسمبلی ہے وہ ایک ہی ساتھ جو ہے وہ اسمبلی میں داخل ہوں گے، اور ان کے جو صوبائی صدر ہے شیخ جعفر مندوخیل، ان کی قیادت میں وہ جو ہے وہ اسمبلی پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم پیپلز پارٹی کے بیشتر اراکین اسمبلی جو ہے وہ اس وقت اسمبلی میں موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی یا جو دیگر اراکین اسمبلی جیسی اسمبلی پہنچے، جب ان سے بات چیت کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جو قائد ایوان بلوچستان اسمبلی کے تھے ان سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کو ملیں گے۔ جب ان سے تعداد پوچھی کہ کتنے ووٹ مل سکتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ 62 اراکین اسمبلی اپنا رائے دہی استعمال کریں گے، اس میں تقریباً 48 سے 49 اراکین ایسے ہوں گے جو حکومتی اتحاد کے امیدوار آصف علی زرداری کو ووٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ایک ووٹ کی بات ہے، وہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے رکن اسمبلی اسد بلوچ، انہوں نے گزشتہ روز اسمبلی فلور پہ خطاب کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صدارتی اور سینٹ انتخابات سے وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ تاہم ان کے ساتھ بھی جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، انہیں بھی قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ شام 4 بجے سے قبل آ کر اپنا رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو اس وقت پولنگ کا عمل جو ہے وہ بدستور جاری ہے، سیکیورٹی کے انتہائی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اب تک جو اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ 5 پہلے تھے، اب 6 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا رائے دہی جو ہے وہ استعمال کر لیا ہے۔ جی صحیح، بدستور پولنگ کا عمل جاری ہے اور سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ بلوچستان اسمبلی میں اب تک 6 اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ فضل طواب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شہر قائد کا رخ کرتے ہیں، ارباب علی چاڈیو سندھ اسمبلی میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ارباب علی چاڈیو، بتائیے گا، سندھ اسمبلی میں بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے، کتنے اراکین اسمبلی ابھی تک ووٹ کاسٹ کر چکے؟ میرے خیال میں سندھ اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹنگ کا عمل تیزی سے جاری اور اس وقت 1.5 گھنٹے کے دوران تقریباً 35 سے زائد اراکین سندھ اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، اور اس وقت تقریباً 162 اراکین سندھ اسمبلی ایوان کے اندر موجود ہے، اور 2 گروپ بنا لیے گئے۔ ایک گروپ کی طرف جہاں پر سنی اتحاد کونسل کے حمایتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب MKM اور پیپلز پارٹی کے حمایتی اراکین بیٹھے ہوئے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق سنی اتحاد کونسل نے شبیر قریشی کو اپنا یہاں پر پولنگ ایجنٹ نامزد کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور ضیاء لنگار کو پولنگ ایجنٹ یہاں پر نامزد کر دیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی سربراہی میں اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مجموعی طور پر 2.8 کے حساب سے ایک ووٹ کاسٹ گنا جائے گا، یعنی تقریباً یہ کہا جائے کہ 3 ووٹوں پر 1 ووٹ مشتمل ہوگا، اور یہ عمل جو ہے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ لیکن جس تیزی سے سندھ اسمبلی میں ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں تو اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ 1-1.5 بجے کے درمیان جو ہے تمام ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لیے جائیں گے، بشمول وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ۔ اس وقت یہ بھی بتاؤں کہ ایوان میں پہلے جو پابندیاں تھیں ان میں تھوڑی سی نرمی کر دی گئی ہے۔ پہلے میڈیا کے جو اراکین تھے انہیں جانے کی اجازت نہیں تھی ایوان کے اس جگہ پر جہاں پریس گیلری ہوتی ہے، لیکن اب تمام اراکین کو یہ بتایا گیا ہے کہ میڈیا اراکین بھی یہاں پر آئیں گے، اور اوپر جو ہے وہ صحیح، سندھ اسمبلی میں اب تک 35 سے زائد اراکین اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، اور 1 سے 1.5 بجے تک بتایا جا رہا ہے کہ تمام اراکین اپنا ووٹ کاسٹ کر لیں گے۔ ارباب چاڈیو، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔